اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں آج بحث شروع ہو رہی ہے صفات حروف. تو صفات صفت کی جمع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صفت کہتے ہیں کسی چیز کی حالت کو، صفت کہتے ہیں کسی چیز کی حالت کو. لغت جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو لغت میں جب آپ صفت ڈالیں گے یا کلمہ صفت کو جب دیکھیں گے تو اس کے سامنے لکھا ہوگا صفت یعنی حالت، کسی چیز کی حالت. ہم جو حروف ادا کرتے ہیں تو حروف کی ادائیگی کے وقت کچھ حالت وجود میں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نرمی، سختی، سستی، تیزی وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہے ہیں؟ انہیں کو کہا جاتا ہے صفات حروف. صفات حروف کی بحث کیوں رکھی گئی ہے علم تجوید میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ ایک ہی ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، مخرج ایک ہے. تو جب کئی حرف کے مخرج ایک ہیں تو فرق کیسے ہوگا ان حروف میں؟ پھر تو تینوں ایک ہی ہو جائیں گے. فرض کر لو کسی ایک مخرج سے 3 حروف نکلتے ہیں، ٹھیک؟ تو تینوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا. اگر کوئی فرق نہ ہو تو تینوں تو ایک ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو کچھ جو ایسے حروف ہیں کہ جن کے مخارج ایک ہیں ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کیا ہے؟ صفت کی بحث رکھی گئی ہے. صفتوں کے ذریعے سے، مخرج کے ذریعے سے تو الگ نہیں کر سکتے آپ، مخرج تو ان کا وہی رہے گا. صفت کے ذریعے سے، حالت کے ذریعے سے ادا کرتے وقت کون کیسے ادا ہوگا، کہاں سے نہیں، کس طرح ادا ہوگا، کون نرمی کے ساتھ ہوگا، کون سختی کے ساتھ ہوگا، کون کم حجم ہوگا، کون پر حجم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صفت بتائے گا. اگر آپ صفات حروف کو نہیں پہچانیں گے تو آپ کا عربی لہجہ صحیح نہیں ہو سکتا. قراءت کو صحیح کرنے کے لیے، ٹھیک، حروف کی مکمل شناخت کے لیے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے حروف کی صفات کا جاننا، جیسے مخرج کا جاننا ضروری تھا ویسے ہی صفات کا جاننا ضروری ہے. کسی حرف کو صرف اس کے مخرج سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، مخرج کے ساتھ ساتھ کس طرح ادا کرنا ہے، کس حالت میں ادا کرنا ہے یہ بھی جاننا، تب حرف کا حق ادا ہوگا. سمجھ لیں؟ پہلا مخرج آدھی چیز ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا مخرج جان لیا، یہ آدھی بات ہے حرف کے بارے میں. اب کیسے ادا ہوگا یہ بھی آپ نے جان لیا، تو اب کہاں سے اور کیسے دونوں کی طرف توجہ رہے گی تو گویا آپ حرف کے حق کو ادا کر رہے ہیں، پھر آپ حرف کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے. دیکھیں، لفظ صفت کے معنی ہے کسی شے کی حالت کا جاننا، لیکن یہاں حروف کی حالت کا، چونکہ بات ہماری کس کی چل رہی ہے؟ حروف کی ہے، یعنی حروف کی حالت کا جاننا، کون سا حرف کس طرح سے کس حالت میں ادا ہوتا ہے. یا جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت کون سی حالت سامنے آتی ہے، کون سی حالت پیدا ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں صفات حروف. حروف کے صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات کے جو حرف کو ادا کرتے وقت پیدا ہوتے ہیں. جب ہم حرف ادا کرتے ہیں
تو حرف کی ادائیگی کے وقت جو حالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہاں سے ادا کر رہے ہیں، کہاں سے وہ مخرج میں چلا گیا، اس کی بات ختم ہو گئی. ادا کرتے وقت جو حالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کبھی سختی ہے، کبھی نرمی ہے، کبھی سستی ہے وغیرہ، انہی حالات کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات کہا جاتا ہے. انہی کو کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ صفات کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے قاری کو صفات حروف کا جاننا ضروری ہے، لازم ہے، تاکہ تلاوت کرتے وقت ہر حرف کے حق کو ادا کر سکے اور حروف ایک دوسرے سے الگ ہو سکے، ممتاز ہو سکے، پتہ چلے کہ تا ادا کر رہا ہے یا دا ادا کر رہا ہے یا دال ادا کر رہا ہے، دال ادا کر رہا ہے، دا ادا کر رہا ہے یا داد ادا کر رہا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ یہ صفات سے پتہ چلے گا. چلیں، اس کتاب میں ایسے صفات حروف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یوں تو یہ بحث بڑی طویل ہے، لیکن یہاں مختصر طریقے سے آپ کو ان صفات کو بتانا چاہتے ہیں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں صحیح قراءت کرنے کے لیے، جن کا جاننا ضروری ہے. چلے آئیے، صفات حروف میں سب سے پہلی استعلا اور استفال. استعلا اور استفال، ان دونوں کی تعریفیں کرنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ آپ جو یہ صفات حروف کی بحث پڑھنے جا رہے ہیں، یہ لہجہ عربی کو ادا کرنے کے لیے تیسری چابی ہے. یہ تیسری اور آخری چابی ہے. اس چابی کو اگر آپ نے سنبھال کے رکھا تو آپ کا لہجہ عربی ہو جائے گا. عربی لہجے میں جو تالا لگا ہوا ہے نا، وہ کھل جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد کے دروس تفہیم و ترقیق کے عنوان سے تفصیلاً بیان کریں گے. یہ درس بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہذا آپ لوگ بھی اس درس کو اہمیت دیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں. چلیں، صفت استعلا. ٹھیک. لغت میں استعلا کے معنی ہے برتری طلبی، بلندی کی طرف میلان ہونا. کیا ہے؟ برتری طلبی یعنی بلندی چاہنا. استعلا یعنی بلندی چاہنا، بلندی کی طرف مائل ہونا، اونچائی کی طلب کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لغت میں معنی ہے. ہمیں لغت سے کیا لینا ہے نا، عربی تھوڑی بنانی ہے، جملہ تھوڑی بنانا ہے. جو اصطلاح ہمیں معنی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. چلے، علم تجوید کی اصطلاح میں استعلا کا مطلب یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف مائل ہونا، یعنی زبان کی جڑ کا رجحان اوپر کی طرف ہونا. اس صفت کے اثر سے حروف پرحجم اور موٹے ادا ہوتے ہیں. اس حالت کو تفخیم کہتے ہیں. حروف استعلا پرحجم اور موٹے ادا ہونے چاہیے. اصطلاح میں استعلا کسے کہتے ہیں؟ علم تجوید میں استعلا کا مطلب یہ ہوتا ہے حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف مائل ہونا. اگر کسی حرف کو ادا کرتے وقت آپ کی زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جا رہی ہے تو گویا وہ حرف استعلا کے ساتھ ادا ہو رہا ہے. جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حرف موٹا بن کر کے نکلے گا. کیا ہوگا مولانا؟ اس حرف میں تفخیم پیدا ہو جائے گی، وہ حرف موٹا بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ علم تجوید کی اصطلاح میں استعلا کا مطلب حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا
اوپر کے تالو کی طرف مائل ہونا جانا۔ اس صفت کے اثر سے حروف پرحجم اور موٹے ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے تو نتیجتاً حرف کیا ہوتا ہے؟ پرحجم ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے۔ جب حرف پرحجم اور موٹا ہو جائے گا تو اسی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ تفخیم کہتے ہیں۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو موٹا بنا کر پڑھنا۔ لہذا جو بھی حروف استعلا ہیں انہیں پرحجم اور موٹا بنا کر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ابھی تعریف کی ہے، آپ کو بتایا ہے کہ استعلا کیا ہے، کون سے حروف ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت ہمارے زبان کی جڑ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ حروف استعلا کسے کہتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ حروف استعلا 7 ہیں۔ حروف استعلا کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ صاد، داد، طا، دا، خا، غین، قاف، یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو حروف استعلا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سوال، کیوں ان حروف کو حروف استعلا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے۔ ایک اور دوسرا سر، حروف استعلا کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ حروف استعلا کو پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھنا چاہیے۔ حروف استعلا کو پرحجم اور موٹا۔ اچھا، ان 7 میں سے جو شروع کے 4 حروف ہیں، صاد، داد، طا اور دا، ان کے اندر کیا ہے؟ تفخیم زیادہ ہے۔ ان کے اندر تفخیم کیا ہے؟ زیادہ ہے بنسبت بعد والے 3 حروف کے۔ تفخیم سب میں ہے لیکن تھوڑا کم زیادہ ہے۔ جو شروع کے 4 حروف ہیں وہ زیادہ موٹے اور زیادہ پرحجم بنا کر ادا کیے جاتے ہیں، اور لاسٹ کے جو 3 خے، غین، قاف ہیں، کیا ہے؟ ان کے اندر تفخیم کم ہوتی ہے، ان کو موٹا تھوڑا کم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہ حروف آ گئے آپ کے جو 7 جن کو استعلا کہا جاتا ہے، حروف استعلا۔ اب ہر ایک حرف کی کئی مثالیں دیں گے۔ یہ کئی مثالیں اس لیے ہیں تاکہ آپ ان حروف کی اچھی طریقے سے تمرین اور مشق کر سکیں، تاکہ ان کا تلفظ ان کی صفت کے ساتھ آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلے میں اب مثالیں آپ لوگ دیکھیے گا۔ اب یہ جلدی سے استفال پڑھ کر کے ختم کیا جائے۔ استعلا کے بالکل برعکس ہے استفال۔ استعلا کا مطلب تھا برتری طلبی، اوپر کی طرف، اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف مائل ہونا۔ استفال کا مطلب ہے نیچے کی طرف آنا، پست ہونا۔ استعلا کا اوپر جانا، استفال ہے نیچے کی جانب آنا۔ ٹھیک ہے، اب تک تعریف بھی بالکل اس کے برعکس ہی ہوگی، ہے نا؟ یہ تو لغوی معنی۔ استعلا کی تعریف میں کہا تھا کہ استعلا کا مطلب ہوتا ہے حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کی تالو کی طرف مائل ہونا۔ اب استفال میں بالکل برعکس، حرف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کا نیچے کی طرف مائل ہونا یا تالو سے دور ہونا۔ نیچے کی طرف مائل اگر نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم ادھر تالو سے قریب ہو رہا تھی، زبان کی جڑ تالو کے قریب ہو رہی تھی اوپر کے۔ استفال میں زبان کی جڑ تالو سے دور ہوگی۔ ٹھیک، ایک چیز۔ دوسری چیز، حروف استعلا کو موٹا اور پرحجم بنا کر کے پڑھ رہے تھے،
حروف استفال کو تبھی صورت میں پڑھیں گے، اس میں کوئی موٹا نازک بنانے کی ضرورت نہیں۔ ختم۔ حروف استفال کون کون ہیں؟ وہ 7 حروف جن کو حروف استعلا کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام حروف حروف استفال ہے۔ 22 رکھ لو یا 21 رکھ لو، ہے نا؟ 28 میں سے کہیں گے کیا نام ہے، 28 میں سے ہو جائے گا 21، اگر 29 والا مانیں گے تو 22۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلو دیکھیں، استفال کے لغوی معنی ہیں نیچے آنا، پست ہونا۔ علم تجوید کی زبان میں زبان کی جڑ کا حصہ نیچے کی طرف آنا، زبان کی جڑ کا نیچے کے حصے کی طرف آنا اور اس کا اوپر کے تالو سے دور ہونا، یہ استفال کا معنی ہے۔ حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا نیچے کی طرف آنا یا اوپر کے تالو سے دور ہونا، ٹھیک ہے۔ استفال کی صفت کی مراعات کرنے سے یہ حروف ترقیق یعنی باریک یعنی نازک اور کم حجم ادا ہوتے ہیں، ٹھیک۔ استفال میں کیا تھا؟ موٹے پرحجم ادا ہو رہے تھے، اب یہ بالکل اس کے برعکس ہو جائیں گے، ترقیق کے ساتھ باریک اور نازک کم حجم ادا ہوں گے۔ جن حروف کو ہم نے استعلا کی بحث میں بیان کیا ہے، ان کے علاوہ، ان 7 کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کو حروف استفال کہا جاتا ہے۔ لہذا جو حروف استعلا ہیں ان کو پرحجم اور موٹا بنا کر کے ادا کیا جائے، اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کو کیا ہے؟ کم حجم اور نازک ادا کیا جائے۔ بات ختم ہو گئی ہے، ٹھیک مولانا؟ چلیں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھنا چاہتا